کی تھی، تو ایک دن سرکار نے کہا بو ہریرہ، تو اب سارے احباب حضرت ہریرہ کو اسی نام سے جاننے لگے، جبکہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام ایسے ہیں جو سرکار کو سب سے زیادہ نام پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ دو نام ایسے ہیں جو سرکار کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کوئی بھی صحابی آتا اگر اس کا نام کا معنی اچھا نہ ہوتا تو سرکار اس کا نام بدل کے یا نام عبداللہ رکھتے یا عبد الرحمن رکھ دیتے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی، تو اسی لقب سے دنیا یاد کر رہی ہے اور قیامت تک آپ کو یاد کرتی رہے گی۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ بولتے ہیں، آپ کے والد گرامی کا نام ہے عثمان۔ ابو قحافہ آپ کی کنیت ہے اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ 7 پشتوں کے بعد والدہ اور والد دونوں کے جو سلسلہ نسب ہے کعبۃ خدا پر جا کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہے۔ اور 9 واسطوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب سرکار سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان کا 2 واسطوں کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور حضرت عثمان سرکار کے پھوپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 1 واسطے کے بعد سرکار سے جا ملتا ہے، یعنی یہ 4 یار ہیں، ان کا سلسلہ نسب اس طرح سرکار سے جا ملتا ہے۔ آپ کو سب کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سرکار کا تو شان تو آپ کی بہت ساری ہے۔ اگر دیکھی جائے سیرت کے حوالے سے بات کی جائے تو سیرت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب ہوئی نا 4 سال، اب 4 سال کا بچہ ہو، یہاں بھی کتنے بیٹھے ہوں گے، تو کسی سے پوچھا جائے اس کی کتنا ہوش و حواس ہوگا، کتنی اسے فہم و فراست ہوگی، کسی بات کو سمجھ سکے گا۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آپ کو ساتھ لے کے بت کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، اس کی پوجا کر، اس کی عبادت کر، سجدہ کر اس کے سامنے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت کے سامنے جھکے نہیں تھے، اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ اب جب یہ بات ہوئی والد گرامی لے کے گئے، اب چھوڑ کے فوراً والد گرامی باہر چلے جاتے ہیں کسی کام سے۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت سے مخاطب ہو کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اسے کیا بات آنی تھی، وہ بولتا نہیں۔ اب آپ دوسری بار اسے کہتے ہیں میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میرے تان پہ کپڑا نہیں، میرا تن جو ہے یہ کپڑے سے ننگا ہے، کپڑا نہیں ہے میرے جسم پر، لہذا تو مجھے کپڑا عطا فرما۔ وہ پھر نہیں بولتا۔ تو جب یہ 2-3 سوال آپ نے کیے بولتا نہیں، آپ پتھر پکڑتے ہیں، اسے مارتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والد گرامی آ کے جب آ کے دیکھا نا کہ میرے بیٹے نے یہ حال کیا ہے تو پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، تھوڑا مارتے نہیں ہیں، پہلے سزا دیتے ہیں، لیکن پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں۔ جا کے آپ کی والدہ سے کہتے ہیں اے ام الخیر نساء سلمہ، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے، تو کہا کہ